قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن حکیم کی یہ چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص کے نام سے مشہور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 10 پاروں کے برابر قرار دیا۔ انھا لتعدل ثلث القرآن۔ بظاہر یہ چھوٹی سی ہے، لیکن اہمیت، حیثیت اور فضیلت میں 10 پاروں کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے۔ مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے رب معبود کا نسب نامہ بیان کریں، اس کا تعارف کروائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے لیے یہ سورت نازل کی۔ یہ اتنی عظیم سورت ہے کہ کئی اس کی فضیلت میں احادیث مروی ہیں۔ ایک صحابی رات کو قیام اللیل میں قل هو اللہ احد پڑھتا جا رہا تھا۔ کسی دوسرے نے سنا تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ صرف قل هو اللہ احد پڑھتا جا رہا ہے تہجد میں۔ صبح اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یعنی اس نے اس کو بہت کم سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی صرف یہی تلاوت کرتا رہا اسی سورت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ اس کو سمجھتے ہو کم ہے؟ فرمایا یہ 10 پارے کے برابر ہے، کم نہیں۔ ایک غزوہ کے دوران ایک امیر صاحب لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے، اس کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے ہر رکعت میں۔ لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جب کوئی سورت پڑھ لی تو اس کے بعد پھر قل هو اللہ احد پڑھتے تھے یہ۔ آپ نے اسے پوچھا، کہا لوگوں سے سلو ہو، اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا کرتا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے اس سورت سے محبت ہے، یہ رحمان کی پہچان، رحمان کے تعارف پر مشتمل ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر رکعت میں آخر میں یہ پڑھوں، مجھے ایسے شدید محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتاؤ کہ اللہ بھی اس سورت سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح کی مسجد قباء میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، تو آپ نے فرمایا اگر اس سورت سے محبت ہے اور اس پر قائم ہو، جو اس سورت کا تقاضا ہے نا توحید، اگر واقعتاً آپ اس پر قائم رہے تو یہ سورت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ حبک ایاہ یدخلک الجنہ، یہ محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ تو بڑی عظمتیں ہیں اس سورت کی۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے اسم اعظم کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں اللہ، یہاں بھی قل هو اللہ کہہ دیجئے وہ اللہ ہے۔
معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، الاحد، قل هو اللہ احد، لیکن ہے احد، ہے وہ اکیلا، بالکل اکیلا ہے۔ بعض جگہ قرآن مجید میں اس سورت کے تحت ترجمہ کیا وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بھی درست ہے۔ اس سے زیادہ جو فصیح لفظ ہے وہ اکیلا ہے، کیونکہ ایک سے پہلے صفر ہے، لیکن اکیلا آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہو کہ یہ فلاں چیز اکیلی ہے، فلاں بندہ بالکل گھر میں اکیلا رہتا ہے، یعنی دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ صحرا میں جائے صرف ایک درخت آپ کو نظر آئے تو آپ کہیں گے یہ اکیلا ہے۔ تو احد ہے، وہ اکیلا ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس کے بعد کوئی ہوگا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے نہ اس کے کاموں میں کوئی شریک ہے۔ احد، اللہ احد ہے۔ لفظ اللہ جو ہے یہ الہ سے ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک کلمہ کے دو جز رہے ہیں، توحید اور رسالت، توحید اور نبوت کا اقرار۔ پہلا جز ہر نبی کے دور میں ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ پھر اگلے جز میں اس نبی کی نبوت کا اقرار اور گواہی کا تذکرہ بھی ساتھ ہوتا تھا۔ تو لا الہ کا معنی ہے کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، یہاں بھی اللہ ہے، الہ بھی اللہ ہی ہے، الہ عبادت کے لیے ہے کہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ کبھی بھی کسی بھی نبی کو اللہ نے یہ کلمہ نہیں دیا لا رب الا رب، کوئی رب نہیں، کوئی رحمان نہیں، بلکہ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جھگڑا بھی لفظ اللہ کی عبادت میں تھا۔ دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، یاد رکھو وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے افعال میں بھی شریک نہیں ٹھہراتے سوائے چند کے۔ سب کا عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان کا خالق، مخلوق کا خالق اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ ان سے پوچھو، ان کافروں سے، کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ پہاڑ، دریا، سمندر کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو سورہ یونس میں اور سورہ مومنون میں یہ 4-5 سوال ہے۔ ہر سوال کے بعد اللہ نے خود ہی فرمایا کہ یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، یعنی رب وہ اکیلا ہے، خالق وہ اکیلا ہے، مالک وہ اکیلا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اکیلا وہ سب کچھ بنانے والا ہے تو جب عبادت کی باری آتی ہے تو اس کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟
جھگڑا عبادت میں تھا. کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے تھے. خود ساختہ معبود تھے، ان کو پکارتے، ان سے شفا لیتے، ان کو مدد کے لیے پکارتے. قرآن کریم میں مشرکین کا طرز عمل اللہ نے بتایا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ان سے پوچھا جاتا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان دوسرے جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ مردہ ہے، یہ شجر و حجر ہے، اس کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو، ان سے کیوں مانگتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ہم بڑے پاپی ہیں، بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں، براہ راست اللہ نہیں سنتا. اللہ نے درمیان میں یہ وسیلے، یہ ذریعے بنا رکھے ہیں ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. باقی انہوں نے پیدا کچھ نہیں کیا. تو جھگڑا اللہ کی عبادت میں تھا، الوہیت میں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ کل کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے. اب یہ نا اللہ کے اکیلے ہونے کی زبردست دلیل ہے کہ اللہ اکیلا ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں عبادت کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی؟ اس لیے کہ وہ الصمد ہے. صمد کا معنی ہے بے نیاز، صمد کا معنی ہے بے پرواہ، صمد کا معنی ہے غیر محتاج، صمد کا معنی ہے مستغنی. اتنا بے پرواہ، اتنا مستغنی کہ ساری کائنات اللہ سے ناراض ہو جائے، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے مخالف ہو جائے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان اور جن اللہ کے سامنے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، عبادت کرنے لگ جائیں لیل و نہار. اللہ فرماتے ہیں ما زادہ فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اگر آدم سے لے کر قیامت تک جن و انس اول اور آخر یہ اللہ سے ناراض ہو جائیں، اللہ کے مخالف ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے. الصمد کو، اس کو مزید اللہ رب العزت نے اس کی صمدیت، اس کی بے نیازی، اس کو مزید واضح کیا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور وہ نہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے، اتنا بے نیاز ہے.
کیوں کہ جب کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے. یقیناً بات ہے خود پیدا تو ہوا نہیں، اس کو پیدا بھی کوئی کرے گا. چلو اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، اب وہ محتاج ہے، ماں باپ کا محتاج ہے. نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ پی سکتا ہے، نہ وہ اپنی زندگی کو باقی رکھ سکتا ہے. چھوٹا سا بچہ معصوم، ماں باپ اس کو کھلائیں گے، اس کو پلائیں گے، اس کو نہلائیں گے، اس کو کپڑے پہنائیں گے، اس کی پرورش کریں گے. وہ لمحہ بلمحہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہے. پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جوانی سے پھر دوبارہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. بچہ تھا تو ماں باپ کا محتاج، اب بوڑھا ہو گیا تو اولاد کا محتاج. بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں باپ کو سنبھالیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، نہلائیں گے، علاج معالجہ کروائیں گے. محتاج ہو جاتا ہے انسان، بالکل محتاج ہو جاتا ہے بعض اوقات. انسان ہو یا جن ہو یا کائنات کی ہر چیز، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے دوسرے کا محتاج ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور و مقہور ہے. صرف ایک ذات ہے، الصمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، حتیٰ کہ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، ماں باپ کی بھی ضرورت نہیں. بتاؤ اس دنیا میں جتنے بھی زیرو چیزیں ہیں، کوئی ماں باپ کے بغیر ہے؟ اولاد کے بغیر ہے؟ حشرات الارض کے بھی ماں باپ ہے اور اولاد ہے، نسل ہے. اللہ ہے لم یلد ولم یولد، اس لیے کہ وہ الصمد ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے. سبحان اللہ. جب ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، تو بیوی ہوگی. اس صورت میں نا اللہ رب العزت نے جتنے بھی باطل پرست ہیں دنیا میں سب پر رد کیا ہے. احد اکیلا ہے، بے نیاز ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، جیسے عیسائی ہیں، ان پر بھی رد ہو گیا. جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ان پر بھی رد ہو گیا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان پر بھی رد ہو گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز اللہ کا نور ہے اور نور میں سے ٹکڑا ہے اور اس کا اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے، ان پر بھی رد ہو گیا. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، چاند تاروں میں تو، مرغ غزاروں میں تو، جدھر دیکھو تو ہی تو، ہر چیز ہی اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. ہندوؤں کا عقیدہ دیکھ لے، کروڑوں معبود ہیں ان کے. مسلمانوں کا عقیدہ دیکھ لے، بے شمار مسلمان ہیں، ان کے کئی معبود ہیں، کئی مشکل کشا ہے، کئی حاجت روا ہے، اور سب کے سب محتاج، بے بس. حتیٰ کہ انسان کی عقل کی سطحیت اور گراوٹ دیکھو کہ مشرکین مکہ اور آج کل کے جو لوگ شرک کرتے ہیں، کلمہ گو، اپنے ہاتھ سے اس بندے کو غسل دیں گے، قبر کھودیں گے، قبر میں اتاریں گے،
اس پر مٹی ڈالیں گے اپنے ہاتھ سے، پھر اسے پکارنا شروع کر دیں گے، پھر اسے مانگنا شروع کر دیں گے۔ یعنی وہ اتنا بے بس تھا کہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا۔ غسل بھی دوسروں نے دیا، کفن بھی دوسروں نے پہنایا، قبر میں بھی دوسروں نے اتارا، مٹی بھی دوسروں نے ڈالی، اور اب پھر اس سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب اسے پکار رہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، پکارنا، استغاثہ کرنا، اس کی حقدار ذات ایک ہی لہو، وہ اللہ ہے۔ حق یہی بنتا ہے صرف اللہ کو پکارا جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی پکارا نہ جائے، کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر اللہ نے بعد میں کیا فرمایا کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو بھی تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، لا یستجیبون لہم بشیء، لہم من شیء، یہ کچھ بھی ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ خواہ کسی زندہ کو پکارو، مردہ کو پکارو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، جس کو بھی آپ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، وہ آپ کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، آپ کی مشکل حل نہیں کر سکتے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کباسط کفیہ الی الماء، کہ کنویں کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو جائے، چشمے کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو جائے کہ یا ماں، یا ماں، اے پانی، اے پانی، اے پانی، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی میری بات سن کر میری تشنگی مٹائے، میری پیاس ہو جائے، پانی میرے منہ میں آ جائے۔ وما ہوا ببالغہ، اللہ فرماتے ساری زندگی یہ پانی 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 کرتا رہے ہاتھوں کو پھیلا کر، وما ہوا ببالغہ، پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ پانی سن ہی نہیں رہا۔ پانی اس کی مشکل حل ہی نہیں کر رہا، نہ کر سکتا ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فرمایا کافروں کا پکارنا سراسر بے سود ہے۔ غیر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی آپ پکاریں بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں۔ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، امیدیں وابستہ رکھتے ہو، وہ اموات، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ وہ آپ کی پکار سونے ہی نہیں رہے۔ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے نہیں پکار رہا۔ اللہ فرماتے بولو سمعو، چلو مان لیتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں، سن بھی لیں، مستجاب لکم، تو آپ کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، آپ کی مشکل کو حل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟
وہ خود بے بس ہے، خود بے کس ہے، خود مجبور ہے، خود محتاج ہے. تو آپ کے مسائل وہی حل کر سکتا ہے جو الصمد ہے، جو بے پرواہ ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا اللہ کے ہم پلہ بھی کوئی نہیں، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں. کیوں؟ کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اس کے علاوہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. سب کمزور ہیں، بے بس ہیں، اور جو کمزور اور بے بس ہے وہ خالق نہیں، وہ مالک نہیں. اللہ اکبر. کتنی سادہ سی بات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سمجھائی ہے کہ اختیارات صرف اس کے پاس ہیں. سپر پاور ذات صرف وہ اکیلی ذات. سورہ بقرہ میں ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے دنیا کے انسانوں، اتقوا ربکم. اچھا، یہ ایک نکتہ یاد رکھنا، طالب علم جانتے ہیں، میں نے پہلے شروع میں بتایا نا، لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور کلمہ اللہ کا تھا، لا الہ الا اللہ. جہاں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، وہاں اتقوا اللہ ہے. آپ پورا قرآن پڑھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. لیکن جہاں اللہ رب العزت نے کافروں کو مخاطب کیا، مشرکوں کو مخاطب کیا، عام لوگوں کو مخاطب کیا، وہاں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. پورے قرآن مجید میں دیکھ لیں آپ. ابھی یہ جو آیت پڑھی نا سورہ بقرہ کی ابتدائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین. سورہ نساء کی پہلی آیت بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منہا زوجہا. پورے قرآن مجید میں مومنوں کو مخاطب کیا تو اتقوا اللہ، عام انسانوں کو اور کافروں کو مخاطب کیا تو اتقوا اللہ نہیں کہا، اتقوا ربکم. کیوں؟ دنیا کے اندر ایک ہی قوم ہے جو اللہ کو اللہ بھی اکیلا مانتے ہیں، رب بھی اکیلا مانتے ہیں، اور وہ ہیں مسلمان مومن. باقی دنیا کے کافر رب کو رب تو مانتے ہیں، اکیلا معبود نہیں مانتے. اور یہ جھگڑا تھا. وہ کہتے ہیں رب اکیلا ہے، زمین و آسمان اور مخلوق پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. ہاں، لیکن اللہ نے اپنے اختیارات دوسروں کو دے رکھے، ہمارے ان کے آگے، اس کی ان کے آگے. یعنی عبادت وہ غیر اللہ کی کرتے تھے، پوجا غیر اللہ کی کرتے تھے، اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کافر رب کو رب مانتے ہیں لیکن الہ اکیلا معبود نہیں مانتے. ہم مسلمان رب کو رب بھی مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، اور الہ بھی اکیلا مانتے ہیں. صرف اکیلا الہ، اکیلا معبود، اکیلا پوجا کے لائق، بس. اسی لیے سورۃ میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، جس نے آپ کو پیدا کیا،
آپ کے باپ دادا کو پیدا کیا تاکہ تم ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اس اللہ کے سے ڈر جاؤ، اس رب سے، اللہ نہیں، اتقوا ربکم، اس رب سے ڈرو جس کو تم رب مانتے ہو، جس میں تمہارا اختلاف نہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، والارض فراشا، زمین کو قابل رہائش بنایا، آسمان سے اس نے پانی اتارا، بارش۔ اس رب کو پکارو جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش اتاری، پھر اس بارش کے ذریعے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، غلہ اگایا، پھل پھول اگے، اور اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ 4-5 چیزیں کی نہیں نا؟ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو قابل رہائش بنایا، آسمان سے پانی اتارا، پانی کے ذریعے اخرج بہ من الثمرات رزق لکم۔ یہ 6 کام بڑے بڑے گنے ہیں، 6 کام۔ پھر کیا فرمایا؟ فلا تجعلوا للہ انداد، پہلے رب، فلا تجعلوا للہ انداد، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ ان کو ساجی اور نید نہ بناؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ یعنی حالانکہ حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ دادا کو اللہ نے پیدا کیا، کسی تمہارے بزرگوں نے، ان معبودوں نے پیدا نہیں کیا۔ آسمان کو چھت بنایا تو اللہ نے بنایا، تم جانتے ہو۔ زمین کو قابل رہائش فرش بنایا تو تم جانتے ہو صرف تمہارے رب نے یہ کام کیا ہے، اعتراف تم کرتے ہو۔ بارش اتارنے والا رب ہے، تم جانتے ہو، وانتم تعلمون، کہ یہ کام صرف اللہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں کرتا۔ یہ زمین سے غلہ اگاتا ہے، صرف اللہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پھل فروٹ میوے اگاتا ہے تو اللہ اگاتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ انتم تعلمون، جب تم جانتے ہو کہ یہ کام صرف رب کرتا ہے، تو پھر اس رب کی عبادت کی جب باری آتی ہے تو دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جب یہ کام صرف اللہ اکیلا کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو پھر عبادت میں کیوں شریک ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ ایک سورہ فاطر میں فرمایا قل ارأیتم، یہ جو تمہارے شرکاء ہیں ان کے ذرا مجھے بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ماذا خلقوا فی الارض، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ انہوں نے زمین میں پیدا کیا کیا؟ ام لہم شرکن، کیا ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے زمین میں یا آسمان میں یا کسی چیز میں کوئی پارٹنرشپ ہے؟
کوئی حصہ داری ہے؟ اللہ فرماتے نہیں۔ تو جب کچھ نہیں یہ کر سکتے تو پھر ان کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اس لیے کہ یہ سارے بے بس ہیں، سارے اللہ کے علاوہ محتاج ہیں۔ وہ اکیلی ذات ہے، الحی القیوم، اس کو موت نہیں، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کسی کی پرواہ نہیں۔ اور جو محتاج ہے وہ معبود نہیں، وہ الہ نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس لیے یہ جو سورت ہے قل هو اللہ احد، یہ اللہ کے تعارف پر، اللہ کی پہچان پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید قرآن مجید میں اللہ نے نہ مثالیں مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے کہ کسی طرح ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ساری کائنات کا مالک، خالق، مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب اکبر الکبائر شرک ہے۔ اور شرک وہ گناہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر بندہ فوت ہو گیا تو اس کی معافی نہیں، جہنم پکی ہے۔ شرک وہ گناہ ہے، اتنا خوفناک گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اعمال اور ایمان صفر ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں شرک کے علاوہ، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، سب الموبقات بھی ہیں، کسی گناہ سے ایمان ختم نہیں ہوتا، اعمال ختم نہیں ہوتے، کم ہو جاتا ہے۔ ایمان میں اور اعمال میں کمی ہو جاتی ہے، صفر نہیں ہوتا۔ شرک وہ گناہ ہے جسے اعمال ختم، ایمان صفر، زیرو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ۔ اور عام انسانوں کے متعلق فرمایا اگر دنیا کے لوگ بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، جو بھی انہوں نے اعمال کیے حبطا، صفر ہو جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور یہ واحد گناہ ہے شرک کہ جس کی وجہ سے جنت حرام ہو جاتی ہے اس بندے پر۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔